ابا جی کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپا شمیم کو ایک دم سے تو لگتا ہے کہ میں بالکل اکیلی نہ رہ جاؤں، اور وہ عبدالباری سے بھی معافی مانگ لیتی ہیں کہ میں نے جن جن باتوں پہ تمہارا دل دکھایا ان کے لیے مجھے معاف کر دو اور اپنی بہن کے پاس واپس آ جاؤ۔ عبدالباری جس کا اپنا بھی دل دکھا ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں اسے یہی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید ابا جی کی موت میری وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ آپا شمیم تو ابا جی کے مرنے سے پہلے ہی ان دونوں کو الزام دے چکی ہوتی ہیں کہ ابا جی کو کچھ بھی ہوا تو میں تم دونوں کو معاف نہیں کروں گی۔ تم دونوں کے جانے کا روگ ہی ابا جی نے اپنے دل پہ لگا لیا، اور آپا شمیم کو یہ بات یاد نہیں رہتی کہ ابا جی تو آخری وقت تک یہی کہتے رہ گئے کہ میں نے عبدالباری کے ساتھ ساری زندگی زیادتی کر دی، اب جا کے مجھے اپنی زیادتیوں کا احساس ہوا ہے۔ اور وہ شمیم سے بھی اسی لیے خفا تھے کہ اس نے بڑا ہونے کا فرض نہیں نبھایا۔ میں نے تو چھوٹوں سے تمہاری عزت کروانے میں کہیں کسر نہیں چھوڑی تھی، پھر آخر تمہارے اندر اتنا غرور، اتنی انا کیسے آ گئی کہ تم نے اپنے چھوٹوں پہ رحم کرنا ہی چھوڑ دیا؟ لیکن شمیم کو ابا کی یہ باتیں تو بھول جاتی ہیں، یاد رہتا ہے تو صرف اور صرف یہ کہ کشف کی وجہ سے ابا مجھ سے ناراض اس دنیا سے چلے گئے۔ تبھی وہ عبدالباری کو منا کے اس گھر میں واپس آنے پہ کہہ دیتی ہیں کہ وہ اور کشف واپس اس گھر میں آ جائیں اور وہ کشف سے اپنے بدلے لے سکے۔ کشف بھی اس وقت آپا شمیم کے دکھ میں برابر کی شریک ہو جاتی ہے اور ان کو دل سے معاف بھی کر دیتی ہے اور بہت ہی ہمدردی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتی ہے۔ کہیں نہ کہیں کشف کے دل میں وہ سب باتیں تو موجود ہیں جو آپا شمیم نے اس سے کیں، لیکن پھر بھی وہ سب باتوں کو بھلا کے اس وقت صرف اور صرف ان کو تسلی اور حوصلہ دیتی ہے تاکہ وہ زیادہ غمزدہ نہ ہوں۔ لیکن آپا شمیم کے دل سے زہر ابھی تک نکلا نہیں۔ وہ کشف کے پیچھے یہی سوچتی ہیں کہ کشف، تم نے میری زندگی مشکل کر دی، ابا جی تمہاری وجہ سے ناراض ہو کے مجھ سے اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی آنکھوں کی وجہ سے جو چبھن میرے دل میں ہمیشہ ہوتی رہے گی، اس کی وجہ سے تمہاری زندگی بھی تباہ و برباد کر دوں گی، تمہیں بھی یہ چبھن ہمیشہ محسوس کرتی رہنے دوں گی۔ یعنی جہاں ایک دفعہ لگ رہا تھا کہ شاید آپا شمیم دل سے عبدالباری سے معافی مانگ رہی ہیں اور واقعی ہی سدھر گئی ہیں اور اپنی غلطیوں پہ اب پشیمان ہو رہی ہیں، لیکن آپا شمیم نے بتا دیا کہ وہ اتنی جلدی اتنی چھوٹی سی ٹھوکر کھا کے سدھرنے والے لوگوں میں سے نہیں، شاید کوئی بڑی ٹھوکر ہی لگے گی تبھی آپا شمیم کو صحیح سبق ملے گا۔ دوسری طرف رضا کی ماں شمائلہ کو اپنی کسی دوست سے ملوانے کے لیے گھر سے کہہ کے لے جاتی ہے اور آگے اسے ایک ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے اور اس کا کمپلیٹ چیک اپ کرواتی ہے، جس کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے اسے کہ وہ بالکل پریگننٹ نہیں۔ اب شمائلہ کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ فوراً سے رضا کو کال کر کے بتا دیتی ہے کہ امی کو ہماری فیک پریگننسی کے بارے میں پتہ چل چکا ہے اور اب وہ بہت ہی غصے میں آپ کو بھی کالز کر رہی ہیں۔ رضا جب ماں کی کال ریسیو کرتا ہے اور گھر آتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہو، الٹا وہ ماں سے کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے تو ہمیں گھر سے نکل جانے کے لیے کہہ دیا تھا اور میرے پاس ایسی گنجائش نہیں تھی کہ میں اپنی بیوی کو کہیں رکھ سکتا، اسی لیے میں نے یہ جھوٹ بولا، یہ جھوٹ بولنے پہ بھی آپ ہی لوگوں نے مجھے مجبور کیا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ اگر آپ نے ابا کو یہ بات بتائی تو میں اس گھر سے تو چلا جاؤں گا، لیکن اس کے بعد آپ لوگ ہی ذمہ وار ہوں گے جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا۔ اب ماں کا دل تو آخر نرم پڑ ہی جاتا ہے۔ بیٹے کی اس دھمکی کی وجہ سے وہ کہہ دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے، میں اس بات پہ پردہ ڈالے رکھوں گی، اور انہیں لگتا ہے کہ شاید اس بلیک میلنگ پوائنٹ کی وجہ سے شمائلہ ان سے ڈر کے رہے گی، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ شمائلہ تو پہلے کی طرح ڈٹائی سے ہی ہر بات کا جواب دیتی ہے۔ اب ماں اسے کہہ بھی دیتی ہے کہ جتنی سچائی میں تم لوگوں کے بارے میں جان چکی ہوں، تمہیں تو مجھ سے بہت ہی زیادہ تمیز سے اور ڈر کے رہنا چاہیے۔ لیکن شمائلہ تو احسان ماننے والے لوگوں میں سے نہیں، وہ صاف ہی کہہ دیتی ہے کہ آپ کا احسان اپنے بیٹے پہ ہوگا، مجھ پہ آپ کا کوئی احسان نہیں، وہ مجھے یہاں رکھے یا کہیں بھی اور رکھے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شمائلہ کی یہ بدتمیزی دیکھ کے رضا کی ماں کو سائرہ رہ رہ کے یاد آتی ہے کہ وہ کتنی تمیزدار لڑکی تھی، کتنے احترام سے ان کے ساتھ بات کرتی تھی اور ان کے ہر کام اپنی ذمہ واری سمجھ کے کرتی تھی۔ اس کے علاوہ کبھی بھی اس نے رضا کو ان دونوں سے دور کرنے کے بارے میں سوچا تک نہیں، بلکہ اس گھر کو ہی اپنا گھر سمجھ کے یہاں پہ رہنا چاہتی تھی۔ لیکن رضا کی ماں نے ہمیشہ سائرہ کے ساتھ زیادتیاں کیں، انہیں اپنی ساری زیادتیوں کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ سائرہ سے دل سے معافی مانگنا چاہتی ہیں، اور یقیناً جب سائرہ کی گڈ نیوز انہیں پتہ چلے گی تب تو وہ اور بھی زیادہ خوش ہو جائیں گی، اور اس کے بعد سائرہ کو جب اس گھر میں لے کے آئیں گی تو اس کی لائف پہلے سے بھی زیادہ اچھی ہو جائے گی۔
عبدالباری کا باپ مرنے سے پہلے عبدالباری کو یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد میری اولادیں آپس میں لڑتی جھگڑتی رہیں اور ایک دوسرے کی جانی دشمن بن جائیں، اور عبدالباری سے اور کشف سے یہی ریکویسٹ کرتا ہے کہ تم دونوں آپا شمیم کو معاف کر دو، مجھ سے زندگی میں بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، میں نے تمہارے ساتھ کافی ناانصافیاں کی ہیں، لیکن اب میں تم سے دل سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ عبدالباری کو تو باپ کی یہ باتیں سن کے بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ اتنی خراب طبیعت کے بعد کیوں عبدالباری سے معافی مانگ رہے ہیں، لیکن وہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر آج میں نے یہ باتیں نہیں کی تو شاید زندگی بھر پچھتاتا رہوں گا، شاید انہیں اپنی موت نظر آ جاتی ہے، اور جیسے ہی ان کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں آپا شمیم تو پہلے ہی سنا دیتی ہیں کہ اگر ابا جی کو کچھ بھی ہو گیا تو میں تم دونوں کو بالکل معاف نہیں کروں گی، تم دونوں کے گھر سے چلے جانے کا غم ہی ابا جی نے دل کو لگا لیا تھا۔ اور کشف جب آپریشن تھیٹر سے واپس آتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ ابا جی اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ انکشاف بھی عبدالباری کے سامنے کرتی ہے کہ ابا جی کو 2 دن پہلے بھی ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ اب آپا شمیم کو تھوڑا سا گلٹ ہوتا ہے کہ اس ہارٹ اٹیک کے بارے میں تو انہوں نے بتایا ہی نہیں تھا اور نہ ہی اس بات کو اتنا سیریس لیا تھا، الٹا ہارٹ اٹیک کے بعد بھی وہ ابا جی کو کمپلیٹ ٹینشن ہی دیتی رہیں اور عبدالباری اور کشف کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں ہی کرتی رہیں۔ ابا جی نے خود ہی اس کو کمرے سے چلے جانے کے لیے کہہ دیا۔ آپا شمیم تو یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ عبدالباری ان سے ملنے کے لیے آئے، یہ تو منور چچا ہی اپنے بھائی کی طبیعت دیکھ کے خود ہی عبدالباری اور کشف کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ تمہیں بھائی جان کے پاس واپس جانا چاہیے۔ زلیخا کو تو حالانکہ اپنے ہسبینڈ کی یہ بات بھی ناگوار گزرتی ہے اور وہ یہی کہتی ہیں کہ عبدالباری کوئی اتنا ناسمجھ لڑکا نہیں، اگر اس نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے تو یقیناً کچھ سوچ سمجھ کے ہی کیا ہوگا، اور آپا شمیم کے اس گھر میں رہتے ہوئے ان دونوں کا اس گھر میں رہنا کافی مشکل تھا، اس لیے یہ تو بہتر ہی ہو گیا کہ وہ لوگ اس گھر سے چلے گئے، اب ایٹ لیسٹ میری بیٹی سکون سے زندگی تو گزار سکے گی۔ لیکن منور صاحب کا یہی کہنا تھا کہ بڑوں کی غلطیوں کی وجہ سے ہم اپنے خونی رشتے چھوڑ تو نہیں سکتے، بھائی کی محبت کے سامنے انہیں اپنی بیٹی کی بھی اتنی پرواہ نہیں تھی، پر اب جب آپا شمیم اپنے اصلی رنگ دکھائیں گی تو اس کے بعد تو کشف اور رضا کو کوئی اور بھی نہیں کہے گا کہ واپس آ جاؤ، اور ہو سکتا ہے کہ جب آپا شمیم اب دوبارہ سے اکیلی رہ جائیں تب جا کے انہیں احساس ہو کہ انہوں نے زندگی میں کچھ بھی حاصل نہیں کیا سوائے اس جھوٹی انا کے، اور بالکل اکیلے رہ جانے کے بعد ہی انہیں اپنی غلطیوں کا صحیح معنی میں احساس ہو، کیونکہ انسان کو اپنی غلطیوں کا احساس تبھی ہوتا ہے جب وہ اکیلا رہ جاتا ہے، یا پھر جتنا غلط اس نے کسی کے ساتھ کیا ہو اس سے بھی زیادہ غلط یا اتنا ہی غلط اس کے ساتھ بھی کوئی کرنے لگے، جیسے کہ رضا کی ماں کو اپنی غلطیوں کا احساس شمائلہ کے آ جانے کے بعد ہی ہوگا۔ پر کیا اب کشف اور سائرہ کی زندگی میں واقعی ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی اور ان کی زندگی اب بہتر ہو جائے گی، یا انسان اپنی خصلت کبھی چینج نہیں کر سکتا اور ان کی زندگی کی مشکلات بھی ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلے ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔